7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے، سو چلیے اسے سنتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیے۔ آقا فرما رہے ہیں، فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آئے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے، اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے۔ ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، کیا کمال کی باتیں۔ یہ 7 چیزیں کیسی ہیں؟ غور کریں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا، کبھی تنگ دستی آ جاتی، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا، اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا، میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں۔ ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے ہیں، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا۔ تو مالداری فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو، آقا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے۔ مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا، پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا۔ ہم غور نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو خدارا یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعضاء سلامت ہے نا۔ اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے۔ اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں، پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے۔ تو اس بار ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ بالکل خلاف معمول تھا۔ نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، بس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ 2 باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ صحابہ اکرام نبی پاک کے ایک ایک عمل کو کتنا غور سے دیکھتے تھے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، اچانک نبی پاک نماز کے بعد کھڑے ہو کے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا مسکرائے تو صحابہ نے کہا حضور ایسے موقع پر تو آپ نہیں مسکراتے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں نبی پاک کی ایک ایک ادا کو کتنا نوٹ کرتے تھے صحابہ کرام، کتنا نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے۔
اللہ صحابہ کرام کے بازارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج ہمیں نبی پاک کے سارے واقعات مل رہے ہیں کہ آقا مسکراتے کہتے تھے کیسے تھے, گفتگو کیسے فرماتے تھے, مبارک چلنا کیسا تھا, کھانا کیسا تھا, لباس کیسا تھا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ صحابہ کرام دیکھتے تھے, نوٹ کرتے تھے, اور ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی. سبحان اللہ. جبھی تو دل سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے, نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے, بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو. نہیں, نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی, اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. پیارے آقا تو سبحان اللہ ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں, مگر ہماری تربیت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا, اب اس پہ جلدی کریں. اب کیا کہتے ہیں یار کر لیں گے نا, یہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. امام صاحب نے کوئی اعلان کیا, مسجد کے لیے کوئی چندے کی ضرورت ہے, کوئی صاحب کھڑے ہوئے, نیت بھی لکھوا دی, اب بندے کو ڈھونڈتے رہو. بھائی وہ کدھر گیا نیت کرنے والا, کہا تھا پنکھے لگا دوں گا, کولر لگا دوں گا, مسجد کے لیے چندہ دوں گا, بندہ ہی نہیں ملتا, اور ملتا ہے تو پھر وہ جوتے کی سوارا ہوتا ہے, بعد میں آنا بعد میں آنا. نہیں, اگر آپ نے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان آپ کو ڈیلے کروا رہا ہے, کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے. آپ صدقہ دے دیں گے تو آپ کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. جب بھی کسی نیکی کی نیت کرے نا کہ بھئی یہ کروں گا, بس کر گزرے تاکہ چینج نہ ہو جائے دل. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, واش روم میں گئے, واش روم میں جاتے پھر باہر آ گئے, فراغت نہیں ہوئی, پہلے ہی باہر آ گئے, اور اپنی ایک چادر ایک غلام کو عطا فرمائی, پھر واش روم میں گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ واش روم سے فارغ ہو کر سکون سے پھر چادر عطا فرما دیتے اگر آپ نے نیت کی تھی کسی غلام کو چادر دینے کی. فرمایا جب میں جا رہا تھا نا میری نیت ہوئی کہ یار یہ غلام ہے, میری چادر ہے, میں اس کو تحفے میں دوں گا, لیکن میں نے سوچا اگر میں واش روم میں گیا کیا پتا میرا دماغ بدل جائے, دل بدل جائے, تو میں نے کہا نہیں, دیر نہیں کرنی چاہیے, میں پہلے باہر آیا, یہ نیکی کی, اس کے بعد اپنے کام سے گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ والوں سے سیکھنی ہے ہمیں. ہماری اچھا اس کی اگر یہ بات غلط ہے تو خود اپنے آپ سے سوال کریں, ایسی کتنی نیتیں ہوگی جو ہم نے کی ہوں گی مگر عمل نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ جس وقت نیت کی تھی آپ پکے تھے, آپ سچے تھے, آپ نے واقعی کہا تھا کہ جناب میں یہ کام کروں گا, میں تلاوت کروں گا, میں اتنے درود پڑھوں گا, میں قافلے میں جاؤں گا, میں اجتماع میں آؤں گا. جس وقت نارملی ہم نیت کرتے ہیں 80-90% ہم پکے ہوتے ہیں, مگر اس میں سے 10% پر بھی عمل نہیں ہو رہا, کسی کا شاید 15% پر بھی عمل نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں, اور شیطان کہتا ہے بعد میں کر لیں گے, بالکل جائیں گے قافلے میں. لیکن اس میں لہو باب من خیر, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے, فلینتزہ, تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس بھلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند ہو جائے گا. یہ کمال کی بات ہے نا, ہمیں موقع ملتا ہے, چانس ملتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ مجھے مثال کے طور پہ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملا, اس کا مطلب اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ کھولا ہے. لپک کے داخل ہو جاؤ. حدیث پاک میں کیا فرمایا, بس داخل ہو جاؤ اس میں. آپ کو لگتا ہے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے, کوئی مدرسہ بن رہا ہے, آپ کو لگتا ہے تھوڑے پیسے بھی ہیں اور نیت بھی بن رہی ہے کہ یار اس میں حصہ ملا دوں, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے سامنے, لپک کر داخل ہو جاؤ, دیر مت کرو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر بیٹھو, اندر داخل ہو جاؤ, پھر دیکھو یہ برکتیں مل جائیں گی. ورنہ ہو سکتا ہے یہ بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے. کبھی قافلے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی قرآن پڑھنے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی تہجد اجتماع کی نیت ہو رہی ہے, کبھی کسی غریب کی ہیلپ کرنے کی نیت ہو رہی ہے, کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا کرنے کا ذہن بن رہا ہے. ارے بس نیکی کا ذہن بنے نا. حدیث دوبارہ سن لو, یقین کریں میں نے بھی آج پہلی بار یہ حدیث پڑھی, ایمان تازہ ہو گیا. الفاظ کیسے نبی پاک کے, آقا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. کئی لوگوں کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں, موقع ملے تھے. اب یہاں میں ایک اور پیرائے میں بھی بات کر لیتا ہوں. چلیں, دعوت اسلامی کے کئی ذمہ دار بھی مجھے سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, اسلامی بہنیں بھی سنیں گی. ہمیں بعض اوقات موقع ملتا ہے کوئی ذمہ داری کا, ہیں آپ درس کے نگران بن جائیں, آپ قافلے کی ذمہ داری لے لیں, آپ ذرا ذیلی نگران بن جائیں, آپ علاقے کی فلاں ذمہ داری لے لیں, آپ فلاں شعبے کے اندر آ جائیں. یہ سوچ لیا کرو, یہ جو کہتے ہیں نا نہیں بھائی ذمہ داری نہیں لینی, کام نہیں کرنا, بعد میں پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے تو موقع ملا تھا اتنی بڑی نیکی کرنے کا. یہ بھلائی کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے, لپک کے داخل ہو جاؤ. کیا پتا کتنی نیکیاں میرے لیے, کتنے انبار نیکیوں کے وہاں موجود ہوں. اور واللہ دعوت اسلامی کا کام نصیب والے کرتے ہیں.
کہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں شاید یہ موقع نہیں ہوگا کہ دعوت اسلامی میں جتنی نیکیاں ملٹیپلائی کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. یار ایک درس دیتے نہ جانے کتنے لوگ سنتے ہیں, ایک بیان کرے نہ جانے کوئی ایک نمازی بن گیا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کتابیں, رسائل, مدنی چینل, سوشل میڈیا, کسی کو مدنی چینل دکھانے والا بنا دو, جب تک دیکھتا رہے گا آپ کی نیکیوں کا انبار, اور اس چینل کو دیکھ کر جو جو عمل کرے گا سب آپ کو ثواب ملے گا. اگر غور کرتے جائیں تو دعوت اسلامی کا کام کرنے کی برکت سے نیکیوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ذمہ داری نہیں لیتا, ذمہ داری لوں گا تو جواب دینا پڑے گا. یہ حدیث یاد رکھنا کہ نیکیوں کا, بھلائی کا دروازہ کھولا جاتا ہے. آئے ہائے, اللہ کرے آج کے بعد یہ ذہن بن جائے, حضرت عثمان غنی والا وہ ذہن بن جائے. انہوں نے تو سنا تھا نا کہ آقا نے کسی کو کہا ہے کنواں دے دو جنت میں کنواں لے لو. نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا تھا, مگر آپ نے سنا, آپ پہنچ گئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہتے جو آفر حضور انہیں کی ہے کیا میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں کنواں خرید کر وقف کر دوں مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تمہیں بھی ملے گا. اللہ اکبر, قطعی جنتی ہیں. نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئی ہوں, جو ذوالنورین ہوں, کتنی نیکیاں ہیں, مگر لپک کے بھلائی کے دروازے میں صحابہ داخل ہوتے تھے. کنواں خریدا, مسلمانوں کے لیے وقف کیا, اور نبی پاک سے جنت کا کنواں لے لیا. کاش میرا اور آپ کا ذہن بن جائے کہ جب نیکی کا موقع ملے سستی نہیں کرنی ہے, لپک لینا ہے. آج دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں, یار فلاں چانس آیا ہے, آئٹم پکڑ لو ریٹ بڑھ جائیں گے, بکنگ کروا لو پیسے مل جائیں گے, فلاں چیز ٹائم پہ خرید لو مہنگی ہو جائے گی. لوگ فصل اترنے کے بعد کوئی فصل لے کے رکھ لیتا ہے, بعد میں مہنگی ہوگی تو بیچوں گا. فلاں پلاٹ بک کر لو جناب, اپارٹمنٹ, بعد میں مہنگا ہو جائے گا. کتنی ایسی آئٹمیں ہیں کہ جب اس کی بکنگ آتی ہے لوگ لائن لگا کے خریدتے ہیں. لپک کر دنیا کے لیے تو جاتے ہو. آج رجب کے پہلے شروع میں یہ نیت کر لو انشاءاللہ کہ اب نیکی کا کوئی بھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے, آگے بڑھ کے اسے حاصل کر لینا. اللہ کرے بس یہ ذہن میرا بھی بن جائے, یہ آپ کا بھی بن جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لو, اطمینان ہر چیز میں ہے. یہ شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے یار آرام آرام سے, اتنی جلدی کیا ہے. اچھا وہ دنیا کے کاموں میں ہمیں جلدی کروا رہا ہوتا ہے, آخرت کے کام میں انتظار کروا رہا ہوتا ہے. جلدی کا کام شیطان کا ہے. سنو حدیث پاک, آقا فرماتے اطمینان ہر چیز میں ہے سوائے آخرت کے کام میں. آخرت کے کام میں جلدی کرنی ہے. ہاں اب دوستو آپ نے بیان کو سنا. یہ بیان اگر آپ کو پسند آئے تو لائک, شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا, اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.